اور آگے ابراہیم کے لیے جو اللہ نے ریوارڈ رکھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، اور آج بھی دیکھ لیے اس ذکر سے کیا مراد ہے، یعنی جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر لازم ہوتا ہے، یعنی اللہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر رحمت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل پر کی تھی، اور اسی طرح جو قربانی ہے سنت ابراہیمی ہے، اس طریقے سے بھی اللہ نے آپ کا ذکر باقی رکھا۔ ایون تمام اہل کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ میں ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے مزید بات آتی ہے کہ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیے کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور پھر اللہ نے بشارت دی، خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا اور وہ صالحین میں سے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے برکت دی علیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی، اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، یعنی آل ابراہیم کو ہم نے کتاب اور حکمہ دی، اور پھر ان کو وآتیناہم ملکا عظیما، بہت بڑی بادشاہت دی تھی، یعنی بے شمار پہ در پہ انبیاء آئے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، یعنی اللہ نے یہ دکھا دی کہ دیکھو تم میری خاطر اگر یہ قربانی دے رہے تو اب دیکھو اب میں کیسے آپ کو ساری دنیا کا امام بنانے لگا ہوں۔ یعنی جیسے ہم پہلے پارے کے آخر میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ باتوں کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، یہ وہی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ان کے لیے ٹرائلز تھے، آزمائشیں تھیں، جن میں وہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں اب آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میری اولاد میں سے بھی یعنی یا رب تو مجھے تو امام بنانے لگے ہیں، اتنی بڑی سعادت اور آنر مجھے دینے لگے ہیں، تو کیا میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا عہد ہے ظالموں کے ساتھ نہیں جائے گا، یعنی اولاد میں سے نیک اور صالحین اللہ نے اٹھائے، لیکن اللہ نے کہا ظالموں کے ساتھ یہ میرا عہد نہ ہوگا۔ یہ جی آیت نمبر 124 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اولاد میں برکت دی، اور لیکن کیا بات ہے کہ ان میں ظلم کرنے والے بھی ہیں اپنی جانوں پر، اور احسان کرنے والے۔ دیکھیں خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کا ذکر ہے، جو کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خاندان اور آبا کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی کے بارے میں حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کا حسب نسب اس کے عملوں سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی اگر اس کے پاس اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کا حسب نسب اس کو نہیں بچا سکتا، یہ اتھنٹک حدیث ہے۔ پھر آگے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کی قوموں کو کس طرح دردناک عذاب سے بچایا، یعنی آل فرعون سے۔ اب یہاں پر سٹوری رکھ نہیں سکتی، تو بہرحال سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ اور ہم نے ان کی مدد کی اور ان دونوں کو غالب کیا، اور ہم نے انہیں کتاب دی اور سیدھے راستے پر رکھا، اور پھر پیچھے آنے والوں کے لیے یعنی وہ ان کو فالو کرنے والے ہو، اور سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اور بے شک ہم اسی طرح محسنین کو جزائے خیر دیتے ہیں، اور بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میسنجرز میں سے تھے، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تم ایک بال نامی بت کو پکارتے ہو، اور سب سے بہتر جو تمہارا خالق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، اور اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے یعنی جو تمہارے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ مگر اس پر کیا ہوا کہ ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، جھٹلایا ان کو، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا پھر عذاب جو ہے نا، یعنی جہنم کے عذاب پر وہ حاضر کیے جائیں گے، سوائے اس کے یعنی وہ اپنے مخلص بندوں کو بچا لے گا۔ اور اگین اسی طرح کی بات، وہی ریوارڈ، الیاس علیہ السلام کا ذکر آنے والی قوموں میں باقی رکھا، اور ان پر اللہ سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر جی آگے لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے، اور اللہ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو یعنی سب کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے جانے والوں میں سے تھی، اور وہ کون تھی؟ یعنی ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، یہ اہل ایمان کے ساتھ بستی سے باہر نہیں گئی تھی، اور اپنے قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، یعنی تمہارا آنا جانا ہے،
یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے اصل میں، جو تجارتی سفر پر جب نکلتے تو ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے گزرتے تھے، یعنی وہ ان کا کہنے کے وے تھا، راستہ تھا گزرنے کا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو جہاں اب جو مردہ ڈیڈ سی ہے، تو تم یعنی تم ان چیزوں سے عقل نہیں لیتے، لیسن نہیں لیتے اس چیز سے۔ پھر جی آگے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ بھی نبیوں میں سے تھے، اور جب وہ بھاگ کر پہنچے بھری ہوئی کشتی پر، اور جب اس کشتی پر قرآن اندازی ہوئی تو آپ یعنی آپ پر لوگوں کا غلبہ آ گیا، آپ مغلوب ہو گئے، اور پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خود وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اچھا جی، اس کے پیچھے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، ذرا میں کوئکلی آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کیونکہ بہت لمبی بات نہیں ہم کر سکتے۔ یونس علیہ السلام عراق کے علاقے میں موجود موصل کا جو ایریا ہے وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ آشوریوں کا پایا تخت تھا، یعنی آشوری اس پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے 1 لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ سو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا، لیکن آپ کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، یعنی آپ نے اللہ کی گرفت سے انہیں ڈرایا۔ اب عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی، تو کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ اب زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے انہوں نے سجیشن دی ایک دوسرے کو کہ بھی کسی ایک آدمی کو قربانی دینے پڑے گی تاکہ باقی انسانوں کی جانیں بچ جائیں، لیکن اب یہ قربانی دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اب اس پر قرآن اندازی کی انہوں نے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں اور اس قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور وہ مغلوب ہو گئے، اور ان کو پھر سمندر میں انہوں نے پھینک دیا، اور ادھر اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ان کو ثابت نگل لے، لیکن یعنی یہ مچھلی کا کھانا نہیں تھا، اور یوں آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات جو آ رہی ہے اس پیج پر، وہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جب تک کہ قیامت نہ آتی۔ لَلَبَثْنَا فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اس سے اندازہ کیجئے اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح اور توبہ استغفار کس قدر اہم ہے۔ اور یہاں پر پھر وہی آیت آتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے ساتھ کچھ بھی اللہ سے مانگا تو وہ اس کو ضرور ہی ملے گا، وہ دعا رد نہ ہوگی۔ اور دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور میدان میں ڈال دیا، اور اس وقت وہ بیمار تھے۔ یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی کہ بہت زیادہ کمزور اور ناتواں انسان ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا، یعنی تاکہ وہ درخت ان کو سایہ دے سکے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، اور اللہ نے ایک زمانہ تک ان کو عیش و عشرت یعنی دنیا کی متاع انہیں دی۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب اللہ فرشتوں کو فیمیل پیدا کر رہے تھے؟ تو آگاہ رہیے کہ یہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹ ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے یعنی اللہ اولاد رکھتا ہے، جیسے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین پھٹ پڑے ان کی اس بات پر کہ رحمان اولاد رکھتا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کیسی بات ہے کہ اللہ اپنے لیے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو ترجیح دے گا، اور تمہیں کیا ہوگا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے، اور پھر وہ بھی مؤنث، یعنی اولاد بھی رکھے اور وہ بھی پھر فیمیل۔ اس بات کی یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہے تو جاؤ، پھر اگر تم سچے ہو تو کوئی کتاب لے آؤ، کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا تو لے آؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی رشتہ داری ٹھہرا دی ہے، استغفر اللہ۔ یعنی یہاں پر یہ بات مراد ہے کہ ان مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ یا ازدواج قائم کیا ہے جس سے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی جو لڑکیاں ہیں اللہ کے فرشتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا سے کیا بات بن رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پھر جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا؟ اور جنات کو بھی معلوم ہے کہ اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے سامنے رکھے جائیں گے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں۔
پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو مخلص بندے ہیں یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے جھوٹے معبود ان کو نہیں بہکا سکتے سوائے اس کے، یعنی بہکیں گے تو وہی لوگ جو جہنمی ہیں۔ اب آگے فرشتوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، یعنی عبادت کے لیے تفسیر میں بات آ رہی ہے، اور ہم تو اللہ کی بندگی میں صف بستہ یعنی ایک قطار باندھ کر کھڑے ہیں۔ اب آگے کافروں کی بات آ رہی ہے۔ اب کافر کیا کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی، کوئی نبی ہوتا، جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئی، کوئی ہمیں بھی ڈرانے والا آتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔ لیکن یہ سب باتیں ہی رہیں، یعنی جب قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا تو اس سے کفر کر گئے، اور اللہ فرماتے کہ ان قریب یہ جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے ساتھ یعنی یہ ڈن ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیریے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور پھر دیکھتے رہیے، یعنی آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور دیکھیے، اور یہ آگے چل کر یہ بھی دیکھ لیں گے۔ کہا جا رہا ہے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اترے گا تو اس وقت اس عذاب سے جن کو یہ وارن کر دیا گیا تھا، یعنی بڑی بری صبح ہوگی۔ اور اس کی ڈیٹیل میں بات آتی ہے کہ جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے، اور جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے۔ پھر اگین نصیحت کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کا بھی خیال چھوڑیے اور دیکھتے رہیے کہ یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی کس طرح اللہ مسلمانوں کو فتوحات دے گا اور یہ ڈیفیٹ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے آپ کا وہ رب جو بڑی عزت والا ہے اور ہر چیز سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے تمام پیغمبروں پر، اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو جی یہ ہماری سورہ الصافات مکمل ہوئی۔ سورہ صاد کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے سبجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو پہلی آیات میں اسی طرح ذکر آ رہا ہے انبیاء کی رسالت کے بارے میں، اور پھر کافروں کے آگے آبجیکشنز، ان کے آرگیو، اور پھر ہمیں ڈیٹیل ملے گی داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح اللہ نے ان کو ایک عظیم بادشاہت عطا کی، اور وہ کیسے اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، یعنی صالحین میں سے تھے۔ پھر آخری پیج پر ہمیں کنورزیشن ملتی ہے ابلیس اور اللہ کے درمیان، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں سورہ صاد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی، بلکہ یہ جو کافر ہیں غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، یعنی ان کی ان حرکتوں پر کہ اللہ کے میسنجر کو جھٹلانا، ڈینائی کرنا اور ٹھٹھے بازیاں کرنا۔ اور جب ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو اگرچہ انہوں نے چیخو پکار کی، لیکن ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے کے لیے آ گئے، یعنی کافروں کا ایک بڑا اعتراض یہی رہا کہ بھئی یہ جو ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ہے میسنجر، یہ ہمارے میں سے کیوں آیا؟ یہ تو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، معمولی سا بشر ہے یہ، تو اللہ فرشتے کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتے ہی بھیجتا۔ یعنی بات یہ کہ انبیاء کا بشر ہونا، انسان ہونا ہی ان کے لیے فتنے کا باعث بن گیا، یعنی وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ رہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ایک بات ہے کہ دو ایکسٹریم آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ انکاری ہو گئے کہ ہم نے تو ایمان ہی نہیں لانا، یہ تو تم ہمارے جیسے ہی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، سورہ یاسین میں بھی یہ بات پڑھی نا۔ اچھا یہ ایک ایکسٹریم ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ایکسٹریم کا کہ انسانوں نے انسانوں ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ کیسے؟ جیسے اہل یہود جو ہیں اور اہل نصارہ، سورہ توبہ میں یہ ذکر ہے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی شرک کر دیا۔ یعنی یہ دو ایکسٹریم چیزیں ہیں کہ ایک نے انسان ہونے کی وجہ سے ڈینائی کر دیا اور دوسرے نے انسان ہی کو معبود بنا لیا۔ پھر آگے کافروں کی بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، تو کیا اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود، یعنی یہ ہمارے سارے معبودوں کو رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس ایک ہی معبود ہے؟ تو یہ بڑی عجیب ہی سی بات ہے، یعنی ان سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سردار یہ کہتے کہ اپنے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر خیال نہ کرو، کان نہ دھرو، یعنی یہ ہمارے معبودوں کو ہم سے چھڑوا کر
یقیناً کسی بڑی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس میں کوئی اس کی غرض ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ رائے دیتے۔ اور ہم نے تو یہ بات اپنے آبا کے دین میں بھی نہیں پائی تھی، یعنی جو دین قریش ہے وہ بھی یہی تھا، یعنی جس توحید کی یہ دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنی۔ اور ہم کیا یعنی کیسے ہم اس کلام پر ایمان لیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے ہی شک میں ہیں، یعنی یہ اس چیز میں ہی شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اب تک عذاب تو چکھا ہی نہیں، اور کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہے یہ دیں اور جس کو چاہے نہ دیں؟ یعنی انہی خزانوں میں نبوت بھی ایک خزانہ ہے، رحمت ہے اللہ کی۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اور یا پھر کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ تو پھر ایسا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں، یعنی آسمان پر چڑھ کر پھر جو وحی کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی باطل لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ان کا مقدر بھی وہی ذلت ہوگی جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ اب آگے پچھلی قوموں کا حال ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی یہی کام کیا، جھٹلایا تھا انبیاء کو، اور سمودیوں نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے۔ تو یہ سب بڑے بڑے لشکر تھے، تو جب اللہ نے ان کو تباہ کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا، اور ان کی ڈیٹیل میں پیچھے دے چکی ہوں۔ اور فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے ہاتھوں، پیروں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا، یعنی اپنی وہ قوت اور مضبوطی کا اظہار کرتا۔ اسی طرح ایکا والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ایک درخت کو پوجتے تھے، اور یہ شعیب علیہ السلام کی یعنی ان کی انڈر آتی تھی یہ قوم۔ پھر ان قوموں کے حال بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہوا، اور انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل، کوئی وقفہ نہ ہوگا، یعنی یہ قیامت کے انتظار میں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپٹ میں بلو ہوگا وہ دو دفعہ ہوگا، ہے نا، سور پھونکا جائے گا 2 مرتبہ، اور ان کے دونوں کے درمیان زیادہ ٹائم نہ ہوگا، بالکل تھوڑا سا وقت ہوگا۔ پھر کافروں کی ایک اور ٹھٹے بازی، یعنی جو تمسخر پن وہ کرتے ہیں، تو کہتے کیا ہیں کہ ہمارے اعمال نامے یہیں پر ہمیں دے دو، یعنی یوم حساب کے آنے سے پہلے، اور یہیں پر اچھی بری جو بھی سزا دینی ہے وہ ہمیں دے دو، یعنی یہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے اس بات کا کہ وہ دن تو آنا نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اب آگے یہاں پر بات ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر آئے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے اس بندے داؤد کا ذکر کریں جو بڑی قوت والا تھا۔ قوت سے مراد یہاں پر ان کی دینی قوت، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد کے روزے ہیں، اور وہ آدھی رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا 1/3 حصہ قیام کرتے، اور پھر اس کے 6 حصے میں سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ داؤد علیہ السلام کی خوبیاں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس پیج پر ہمیں داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اگلے میں پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات آئے گی۔ تو پہاڑ اللہ نے تابع کر دی، یعنی وہ صبح شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، اور پرندے بھی جمع ہو کر سب یہی کام کرتے، وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ اور اللہ نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا، یعنی نہ صرف مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے سے، بلکہ اللہ نے ان کو قوت بھی دی، ان کو حکمت عطا کی صحیح فیصلے کرنے کی۔ اگلی آیات میں ایک واقعے کی ڈیٹیل دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس جھگڑے کی خبر پہنچی جب کچھ لوگ دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی محراب میں آ گئے۔ محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جہاں علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے یکسوئی سے۔ اب ان کی اس حرکت پر داؤد علیہ السلام ڈر گئے، ظاہر ہے یہ ڈرنے کی ہی بات تھی کہ دروازے کی بجائے کوئی دیوار پھاند کر چڑھ آئے، اور انہوں نے ذرا سا بھی خوف محسوس نہ کیا کیونکہ داؤد علیہ السلام اس وقت کے بادشاہ تھے، تو اس بات پر انہیں خوف آیا۔ لیکن اب آنے والوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، اور ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، ہم 2 بھائی ہیں اور ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو اب آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتلائیے۔ اب بھائی سے مراد یہاں پر اس کا دینی بھائی، یا اس کا دوست، یا اس کے کاروبار میں شریک
بھی فرد ہو سکتا ہے، سب پر بھائی کا اطلاق یعنی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ بات۔ اب ان کا جھگڑا کیا تھا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ہی دمبی یعنی ایک ہی شیپ ہے، جبکہ میرے اس دوسرے بھائی کے پاس 99 شیپس ہیں۔ اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ دمبی بھی مجھے دے دو، اور یہ مجھ پر بات میں بھی بڑی سختی برتتا ہے، یعنی یہ جب بات کرتا ہے تو مجھ پر غالب آ جاتا ہے، یعنی زبان کا بھی تیز ہے، اور اس تیز تراری کی وجہ سے لوگوں کو یہ قائل کر لیتا ہے۔ اور اب یہ میرے پر ناانصافی کر رہا ہے کہ میری ایک شیپ ہے، کہہ رہا ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا یعنی تیرے بھائی کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کا ملانا یعنی اس کو مانگنا، یہ تیرے اوپر واقعی ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم ہی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، یعنی انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں ہی کر دیا جو شخص ایک دمبی والا تھا۔ اور پھر آگے آیت آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہیں آزمایا گیا ہے، اور پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے، یعنی یہاں پر سجدہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، اس آیت پر، اور پھر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ اب دیکھیں اس چیز میں کیا پیچھے ڈیٹیل آتی ہے، تو اس میں احسن البیان میں آپ پڑھ سکتی ہیں، 2-3 چیزیں ہیں، میں آپ کے آگے صرف 2 باتیں ہی رکھوں گی اس کی وضاحت میں۔ یعنی وہ کیا چیز تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے انہیں آزمایا؟ تو بات یہ تھی کہ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے یہ شخص فرشتے تھے، اور یہ ایک فرضی مقدمہ لے کر آئے تھے، اور داؤد علیہ السلام سے یہ ایک کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے ایک ہی فریق کی بات سن کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا، یعنی جو دوسری پارٹی تھی، دوسرا فریق، اس کی بات نہ سنی۔ اور پھر اسی طرح بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان ہی تھے، اور یہ فرضی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ حقیقی واقعہ تھا، صحیح واقعہ تھا۔ جس فیصلے کے لیے وہ آئے تھے، ان میں داؤد علیہ السلام کے صبر و تحمل کا امتحان تھا، یعنی ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، کیونکہ اس واقعہ میں بہت سارے ایسے چیزیں تھیں جو کہ ان کو ناگوار گزریں۔ جیسے ایک تو سب سے پہلی بات کہ وہ بلا اجازت دیوار پھلانگ کر آئے، پھر دوسرے ان کی عبادت کے جو مخصوص ٹائم تھا داؤد علیہ السلام کے، ان میں انہوں نے انٹرفیئر کیا۔ پھر تیسری بات کیا انہوں نے کہی کہ بھئی زیادتی نہ کرنا، یعنی یہ بات آپ جیسے نبی کے شایان شان یعنی آپ کے آنر کے برابر نہیں تھی، یہ بات کہنا بنتی نہیں تھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس طرح یعنی داؤد علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ تھا، لیکن اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا قصور معاف فرمایا، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے ہی مرتبہ والے اور بڑے ہی اچھے ٹھکانے والے، یعنی ان کا بہترین ٹھکانہ ہے جنت میں۔ اور اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو آپ لوگوں کے درمیان اب حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور یہ میسج اصل میں ظاہر ایک نبی کے تھرو تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خواہشات انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں، اور یقیناً جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو ہی بھلا دیا ہے کہ بھی ہمارا بھی اکاؤنٹ ہونا ہے۔ پھر آگے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو ایسے نہیں پیدا کر دیا، اور یہ کئی جگہوں پر بات آئی ہے، اس کائنات کے بنانے کا خاص مقصد ہے، اور جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ اصل میں گماں تو کافر رکھتے ہیں، یعنی یہ تو کافروں کا سا گماں ہے کہ یہ تو سب کچھ ایسے ہی بس بن گیا۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے، تو کیا ہم ان کو ایک جیسا کر دیں گے جو کہ مجرم ہیں، یعنی کافروں کے برابر تو نہیں کر سکتے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، یعنی ایک متقی اور ایک برے کام کرنے والا شخص کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اب یہاں سے آیات میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمایا، جو کہ بڑا ہی اچھا بندہ اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ اور جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب کی یاد پر ان گھوڑوں کو ترجیح دے دی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ ان گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ، اور آپ نے ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ڈیٹیل ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے جو جہاد کی غرض سے پالے گئے تھے، یعنی وہ عمدہ قسم کے گھوڑے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے معائنے کے لیے کہ وہ ان کو چیک کریں پیش کیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ گھوڑوں کے معائنے میں سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا کوئی خاص وظیفہ رہ گیا جو اس وقت وہ کیا کرتے تھے، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا، اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ میں اپنے رب کی یاد ہی سے غافل ہو گیا، یعنی جو کہ ان کی نماز کا یا وظیفے کا وقت تھا۔ سو اس کی تلافی کے لیے
انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے، اور اسی تفسیر کو امام شوکانی اور ابن کثیر ترجیح دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک اور ٹیسٹ رکھا گیا، اور یہ بات آ رہی کہ ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا گیا، تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی استغفار کی۔ اب وہ ٹیسٹ کیا تھا، آزمائش کیسی تھی، اس کی ڈیٹیل قرآن کریم یا حدیث میں تو نہیں ملتی، البتہ بعض مفسرین صحیح حدیث سے اس واقعے کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد 70 یا 90 کہی جاتی ہے، کہ میں ان سے ہم بستری کروں گا، اور ان سے جو بھی یعنی بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ اور اس پر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی صرف اپنی پلاننگ، اپنی تدبیر پر ہی انہوں نے ٹرسٹ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بھی بیوی یعنی حاملہ نہیں ہوئی، اور پھر جو ان کا بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناقص تھا، یعنی آدھے دھڑ والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ سب مجاہد پیدا ہوتے۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ یعنی مفسرین کے خیال میں انشاءاللہ نہ کہنا، صرف اپنی ہی پلاننگ پر، تدبیر پر ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا، یہی فتنہ کا باعث ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ پھر اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے سوا کسی شخص کو نہ دے تو میرے بعد، یعنی کہ ایسی بادشاہت ملے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، اور تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ تو بس اللہ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی، اور ایسی ان کو بادشاہت عطا کی جس میں ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، اور اسی طرح ان کی فوج جو تھی وہ جنوں، انس اور پرندوں پر مشتمل تھی۔ اسی طرح جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے انڈر تھے، اور ان کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور ہیرے موتی لے کر آتے، اور اسی طرح دیگر عمارتی کاموں میں بھی وہ مصروف رہتے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے تھے جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو اسی طرح ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دی تھی۔ اب وہ کیا تھا اس پر، وہ اپنے تمام سلطنت کے کارندوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے، اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت، یعنی مہینوں کا ڈسٹنس جو تھا وہ لمحوں اور یعنی کچھ گھڑیوں میں طے کر کے وہاں پر پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ یہ آیات آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 اور 81 میں چیک کیجئے تو آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں بھی ڈیٹیل آتی ہے۔ اور کچھ جنات آپ نے زنجیروں میں جکڑ رکھے تھے، اور اللہ سلیمان علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کی دعا کے مطابق آپ کو عظیم بادشاہت دے دی ہے، اب آپ انسانوں کو جس کو چاہیں عطا کریں، یعنی ان کو عطیات دیں، اور جس کو چاہیں نہ دیں، ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے۔ اور آگے ان کے اس ریوارڈ کے بارے میں ذکر ہے جو دنیا کا جاہو مرتبہ یعنی بادشاہت دینے کے باوجود آخرت میں بھی سلیمان علیہ السلام اللہ کے قریب اور خاص مقام ہے ان کے لیے۔ پھر جی اگلی آیات میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان میں جو صبر تھا وہ مشہور ہے، یعنی اللہ نے ان کی آزمائش کی، ان کے اہل خانہ اور ان کے مال کو تباہ کر کے، تو کافی لمبی ان کی یہ آزمائش رہی، یہاں تک کہ صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح شام ان کی خدمت کرتی تھی، اور کہیں کام کاج کر کے ان کے لیے روزی روٹی کا سامان کر رہی تھی۔ اور یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یہاں بہت ساری روایات ہیں، لیکن ان میں سے کتنی روایات صحیح ہیں یا غلط ہیں تو ان کے بارے میں کہنا کچھ مطلب کوئی اوتھنٹک سورس نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اتنی ڈیٹیل مل رہی ہے ایوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں، اور پھر کہا جا رہا ہے آیات میں کہ ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ مجھے شیطان نے سخت رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ تو اس آیت کی وضاحت میں یہاں پر رائے آ رہی ہے کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے سے ہی کوئی ایسا عمل ان سے ہو گیا ہو کہ یعنی ایسا جس پر یہ آزمائش ہوئی، یا پھر بطور ادب کہ خیر کو وہ اللہ کی طرف اور شر کو شیطان کا حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر ماری ہے جس سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور اس کے پانی پینے سے ان کی اندرونی بیماریاں ٹھیک ہوئیں، اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل کیا آپ نے اور دوسرے سے پانی پیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا پورا کنبہ یعنی ان کے پورے اہل خانہ کو ان کو اسی طرح لوٹایا اور مزید عطا کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا، اور اس کے مثل یعنی مزید ان کو عطا کیا گیا، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ ان کو مال و اولاد نوازا، یعنی پہلے سے کئی گنا۔
اور آگے کہا گیا کہ اس واقعہ میں یعنی اس بات میں عقل مندوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی اس میں۔ دیکھیں رحمت یعنی اللہ نے اپنی رحمت خاص سے دوبارہ یہ ایوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا کر دیا، اور پھر دوسرا مقصد یہ تھا کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ جس طرح انہوں نے تکالیف پر صبر کیا تو اللہ نے ان کو اس سے بھی بڑھ کر عطا کر دیا، تو اسی طرح یعنی تکالیف پر صبر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں کرنے والا ہے۔ لیکن بات وہی کہ صبر کیا ہے کہ آپ نافرمانی کے کاموں سے بچیں اور اس کی اوبیڈینس والے کام کریں، تو یہ ہے بہترین خوبصورت صبر۔ اچھا جی، اگلی آیت میں بھی ایک سٹوری ہے کہ بیماری کے دنوں میں ایوب علیہ السلام نے اپنی خدمت گزار بیوی سے کسی بات سے ناراض ہو کر ان کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک ہی مرتبہ انہیں مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اگلی آیات میں صفات ہیں، یعنی ذکر مل رہا ہے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل، کہ یہ سارے اللہ کے برگزیدہ انبیاء تھے، اور اللہ نے ان کو عبادت کے لیے، دین کی مدد کے لیے چن لیا تھا، اور ان میں بڑی بصیرت تھی دین کے معاملات میں، یعنی دین کی زبردست مدد کرنے والے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایدی معنی نعمت کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا خاص انعام اور احسان ہوا، یا پھر یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا، یعنی ہر وقت انہیں آخرت کی فکر ہوتی تھی، اور اسی پاک دامنی تقوی کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بھی آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں لگے رہتے تھے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اس ذکر پر جو ایمان لا رہا ہے بے شک وہ متقیوں میں سے ہوگا، پرہیزگاروں میں سے، اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور جنت عدن کا ذکر آ رہا ہے کہ جنت عدن ایسی ہے جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے وہ ہر قسم کے میوے اور ڈرنکس جو بھی وہ فرمائش کریں گے ان کے آگے رکھی جائے گی، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ اور یہی ہے وہ وعدہ جو ان کو یہاں دنیا میں یعنی پرہیزگاروں سے کیا گیا، اور یوم حساب کو ان کو وہ پائیں گے اس وعدے کو۔ اور یہ ہمارا ایسا رزق ہے، یعنی ایسے عطیات ہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اچھا جی، اگلی آیات میں جہنمیوں کا ذکر ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ سرکشوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو بڑی ہی بری جگہ ہے جس میں وہ جائیں گے، اور کیا ہی ان کا برا بچھونا ہے، یعنی ٹھہرنے کی کیا ہی بری جگہ ہے، اور پس یہ چکھیں گے گرم پانی اور پیپ، اور کچھ اسی شکل کے طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، جیسے پیچھے ہم نے زقوم کے بارے میں بھی تو پڑھ لیا نا سورہ صافات میں، کہ کس طرح شیطانوں کے سروں کی مانند ان کے خوشے ہوں گے، جو پھل ہوگا نہایت کریہ بدبودار۔ تو جہنمیوں کے یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ان کو پینے کو گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ پلائی جائے گی جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گی۔ اسی طرح جہنمیوں کے جو کھالوں سے پیپ نکلے گی، گندا جو مادہ نکلے گا وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اگلی آیات کا مفہوم یہی ہے، چند آیات ہیں کہ جن میں وہی چیز جیسے کئی جگہوں پر بات ہوئی ہے کہ جو دنیا میں کافر جن کو فالو کرتے رہے، یعنی کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں اور کچھ جن کے پاس پاور ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، کسی چیز کا وہ اختیار رکھتے ہیں، تو اب وہ کمزور لوگوں کو جہنم کی طرف ڈالتے ہیں، یعنی خود بھی وہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں اسی راستے پر، ان کو بھی اسی راستے پر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ جب ایک جماعت داخل ہوگی کافروں کی تو دوسری اسے کہہ رہی ہے کہ بھی اسے تو کوئی ویلکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو یہ ہے کہ ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں، یعنی یہ بھی جہنم میں اور ہم بھی یعنی جہنم میں۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ تمہاری کی وجہ سے تو ہم آئے ہیں، یعنی تم لوگ باعث ہوئے ہو ہمیں جہنم میں لانے کا، یعنی تم لوگوں نے بہکایا ہمیں، تو وہ کہیں گے کہ بھی تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو ہم نے تو میں نے روکا تو نہیں تھا۔ تو ان کے جھگڑے کے بارے میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے، اور ابھی ہم 22ویں پارے میں بھی پڑھیں گے۔ کچھ اگلی آیات میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ وہ رب سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہم سے پہلے نکالی ہو، اب اس کے لیے جہنم کی جو سزا ہے نا اس کو وہ دگنا کر دو، یعنی اب سزا ان کو ڈبل دو، کیونکہ یہ ہمیں ایسی راہ پر ڈالنے والے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ عذاب دونوں کو ایک جیسا ہی ہوگا، یہ بھی بات قرآن میں آ چکی ہے۔ اور پھر کیا کہیں گے، ایک اہم بات کہ یہ جہنمی کہیں گے کہ کیا بات ہے، جو لوگ جن کو ہم بڑا برا شمار کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اب یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ یہ اس سے مراد فقراء اور مؤمنین ہیں، یعنی جیسے عمار، خباب، صہیب، بلال اور سلیمان رضی اللہ عنہم، یعنی جو کافروں کے لیڈر تھے مکہ کے، وہ انہیں سب سے برا کہتے۔
تو اب جب جہنم میں جا کے حق بات کھل جائے گی تو وہاں پر پھر یہ کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں گئے، ہم تو ان کو بڑا برا سمجھتے تھے، یا پھر ایسا تو نہیں کہیں ہمیں یہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یقین جانو یہ جھگڑا ہوگا جہنم میں، یعنی جس کی خبر اللہ نے دے دی ہے، دیکھیں ذرا۔ اور پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، یعنی وارن کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس واحد قہار کے، اور جو رب ہے زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہ غالب ہے اور بہت ہی غفار ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، یعنی تمام انسانوں کو اللہ نے ڈھیل دی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنے لگوں تو زمین پر چلنے والا کوئی بچے ہی نہ، یعنی فوری اگر پکڑ ہو جائے تو پھر تو کوئی بچے ہی نہ، سب اس میں آگے، تمام دوسرے مشرک بھی آگے، ایمان والے بھی آگے، ایمان والے بھی تو خطائیں کرتے ہیں نا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کا آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے غفلت نہ برتو جس سے تم یعنی بے پرواہ ہو رہے ہو، اور مجھے ان فرشتوں کی بات چیت کا بھی کوئی علم نہیں ہے، جو مالا الاعلیٰ یعنی جو فرشتے آپس میں کر رہے ہیں کسی چیز میں، اگر وہ بحث کر رہے ہیں تو میں نہیں جانتا۔ یعنی یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ ہاں جتنی آپ کو وحی کی جاتی تھی آپ کی طرف اتنا علم آپ کے پاس آتا تھا، یہی یہاں پر آپ نے کہا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ فرائض اور سنتیں انسانوں کو بتائیں جن کے اختیار کرنے سے انسان عذاب الہی سے بچ جائے، یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں قصہ ہے آدم علیہ السلام کے بننے کا، ان کی تخلیق کا، پھر ان کو فرشتوں سے سجدہ کروانے کا، اور پھر ابلیس کے انکار کا، اور ابلیس نے جو باتیں کی اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اچھا جی، مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں مٹی سے، تو جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، کلہم، مگر ابلیس نے، اس نے کیا کیا؟ تکبر کے الفاظ آ رہے ہیں یہاں پر، الا ابلیس استکبر، تکبر، اس نے غرور کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا، یعنی نہ ماننے والوں میں سے تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی، یعنی اس میں بھی انسان کے شرف، اس کی آنر، اس کی ایک عظمت کا اظہار ہے کہ اب بنایا تو سب کچھ اللہ نے ہی ہے، لیکن اللہ نے خاص ذکر کیا نا ادھر کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور تو یا تکبر کر رہا ہے یا پھر تو اپنے آپ کو بڑوں میں سے سمجھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ میں تو انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اسی ٹائم ورڈ آتے ہیں قال فخرج منہا، اللہ فرماتے ہیں نکل جائے یہاں سے، یعنی کہیں بیچ میں دیکھیں ہم آیات میں یہ نہیں پاتے کوئی گیپ ہے، کوئی اور آیت آ گئی کہ اللہ نے کہا اچھا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں یا کچھ اس طرح، یعنی اللہ کو خوب معلوم تھا۔ تو اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے، تو مردود ہے، اور تیرے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اب اس نے کہا کہ اے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے، مجھے بھی وقت دیجئے۔ اور کیوں وقت مانگا اس نے؟ یہاں پر آپ کو بات نہیں ملے گی، سورۃ الاسراء میں جب پڑھتے ہیں نا، سورۃ الاسراء میں بھی ان کی ڈیٹیل آتی ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کی، کہ اس میں اس نے کہا کہ اے رب تو نے اس کی وجہ سے، یعنی آدم کی وجہ سے مجھے ڈس آنر کر دیا ہے، مجھ پر لعنت کر دی ہے، میں تو ذلیل ہو گیا ہوں اس کی وجہ سے، اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں ان کو ضرور بہکاؤں گا، مگر کہ تھوڑے لوگ، یعنی جو تیرے بندے ہوں گے بس وہ تیری راہ پر آئیں گے، باقیوں کو تو میں خوب بہکاؤں گا، اور میں ان کے اوپر سے، نیچے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا، یعنی میں ان کے مالوں میں سے بھی حصہ لوں گا۔ یہ آیات ہیں، آپ پڑھیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 61 سے لے کے 65 تک، ٹھیک ہے، 65 66 تک دیکھیں آپ، یہ اس پیج پر یہ آیات ہیں، تو یہ ورڈ ہے۔ تو اس لیے اس نے پھر کہا کہ مجھے تھوڑی سی اللہ تو مہلت تو دے، اب پھر میں بھی یہ کام کروں گا کہ میں تو ذلیل ہو ہی گیا ہوں، اب اس کی اولاد کو بھی نہیں میں چھوڑوں گا، ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ملتی ہے اس دن کے تک، قیامت کے دن تک۔ اور یہاں پہ بھی اس نے قسم کھائی ہے کہ تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو لازمی گمراہ کروں گا، مگر تیرے مخلص بندے، وہی بات ہے کہ مخلص بندے ہیں تو صحیح اللہ کے، سبحان اللہ، تھوڑے ہیں، لیکن پھر آگے زبردست بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اچھا کہ میری بات تو سچ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے، یعنی اگر تو یہ کام کرے گا نا، اگر تو بہکائے گا میرے بندوں کو، تو میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں کو، جو بھی تجھے فالو کریں گے، ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کو بھر دوں گا میں تم سب سے۔ اور یہ سورہ سجدہ میں بھی بات آئی ہے، الف لام میم سجدہ میں۔
اور یہی ہے اللہ کی وہ بات جو اللہ نے کہہ دیا اب وہ پوری ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ جیسے کئی جگہوں پر بات آتی ہے نا، جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات پوری ہوگی، اللہ کا قول، تو یہی قول ہے کہ جب اس نے یہ ساری یعنی ساری بات ہو جانے کے بعد اس نے کہا میں بہکاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایسا ہے تو پھر تیرے فالوورز اور تو بھی جہنم میں جاؤ گے اور بھر دوں گا میں جہنم ان سے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان سے کوئی بدلہ تو نہیں لے رہے جو ان کو سکھا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ تکلف کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے اور پھر یا پھر بات کہہ کے کہیں کہ یہ اللہ نے کہی ہے جبکہ وہ اللہ نے کہی نہ ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ وہی حکم دیں گے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اسی پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اسے کہہ دینا چاہیے اللہ عالم، یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ پھر آگے قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے، اور یقیناً تم پر اس کی حقیقتیں کچھ ہی عرصے کے بعد کھل جائیں گی، یعنی جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے قیامت کے روز تمہیں خوب معلوم ہوگا۔ تو جی پارہ مکمل ہوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔